یار میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہنے لگا ہوں، مسجد کس کا گھر ہے؟ اونچی بولو۔ تو ہم اللہ کے گھر میں مہمانوں کی کون سی قسم ہے؟ اگر تو نماز پڑھنے گیا ہے، دل لگ گیا ہے، نماز پڑھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے مہمانوں کی پہلی قسم ہے۔ رب کہتا ہے بہ جاؤ، اور بہ جا، اور بہ جا، اور بہ جا۔ اور اگر مسجد میں گیا جلدی جلدی ٹھونگے مار کے وہ بھاگ کے جا رہا ہے، جیسے کو پیچھے کلاشنکوف لے کے کھڑا ہے، 2 سیکنڈ بوتل لگائے شوٹ کر دیا جائے گا، بھاگ جاتا ہے، سمجھ جاؤ مہمانوں کی دوسری قسم ہے۔ اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں، ارے اس کو اپنی قسمت پر آنسو بہانے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اس قدر گر گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں بلانا پسند ہی نہیں کرتا۔ یاد رکھو مسجد کے اندر بندہ اپنی ہمت سے نہیں جاتا، رب کی توفیق سے جاتا ہے۔ ورنہ میں یہ کہتا ہوں ہماری مسجدوں میں عموماً وہ سہولتیں میسر ہیں جو عام گھروں میں نہیں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے پورا پنڈی مسجد آ جاوے، لیکن آتا وہی ہے جس کو رب بلاتا ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، یار ایک بندہ تھا نا اپنے سیٹھ کے ساتھ ملازم تھا، سفر کرتا جا رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے کہا سیٹھ جی نماز پڑھ لئیے۔ وہ کہنا یار مسجد آئی تے پڑھ لیں۔ چلے چلے مسجد آ گئی، سیٹھ باہر کھڑا ہو گیا، ان کہنا جا کے نماز پڑھیا۔ وہ اندر نماز پڑھنے گیا تو اسے نماز میں ذرا سرور آیا، تھوڑا سا دیر ہو گئی، یہ باہر کھڑا پریشان ہو گیا، باہر سے آواز کیا دیتا ہے، اوے تو باہر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تینو اندر کنے پھاڑ لیا بے؟ او کیڑا تینو باہر نہیں آن دیندا؟ کہنا جیڑا تینو اندر نہیں آن دے رہا میں نے باہر نہیں آن دے رہا۔ خدا را دیکھو کہیں ہم مہمانوں کی تیسری قسم میں تو نہیں ہیں یا دوسری میں تو نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے اپنا نام پہلی لسٹ میں لے آؤ یار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو تو وہاں کے پھل بھی کھایا کرو۔ عرض کرنے کے یا تم جنت کے باغات؟ فرمایا مسجد جنت کے باغات ہیں، اور جہاں کا پھل کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود و سلام پڑھنا، یہ جنت کا پھل ہے۔ میں کہتا ہوں جو دنیا میں جنت کا باغ میں نہیں جا رہا، قیامت کے روز اس کا کیا بنے گا یار؟ اور مسجد میں جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، دنیاوی گفتگو نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج شریف کا تحفہ ہمارے لیے لے کر آئے، ہمیں اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔